اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل یہود و نصارہ کو حکم دیتا ہے کہ میں نے اپنی زبردست کتاب اپنے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمائی ہے، جس میں خود تمہاری اپنی کتاب کی بھی تصدیق ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہاری صورتیں مسخ کر دیں، یعنی منہ بگاڑ دیں، آنکھیں بجائے ادھر کے ادھر ہو جائے، مطلب کہ تمہارے چہرے ہی مٹ جائے، آنکھیں کان سب مٹ جائے، پھر یہ مسخ شدہ چہرہ بھی الٹ جائے، اور یہ عذاب ان کے بدعمالیوں کا بدلہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حق سے ہٹ کر باطل کی طرف، ہدایت سے پھر کر ضلالت کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ انہیں احساس دلا رہا ہے کہ حبیبی باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلے ایسی حرکت کرنے والوں کی صورتوں کے مسخ ہونے کو یاد کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرح تمہارا منہ بھی الٹ دوں تاکہ تمہیں بھی پچھلے پیروں ہی چلنا پڑے اور تمہاری آنکھیں گدھی کی طرح کر دوں۔ غرض یہ کہ ان کی گمراہی اور ہدایت سے دور پڑ جانے کی بری مثال بیان ہو رہی ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں سچ مچ حق کے راستے سے ہٹا دیں اور گمراہی کی طرف متوجہ کر دیں، ہم تمہیں کافر بنا دیں اور تمہارے چہرے بندروں جیسے کر دیں۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے، یہ بیت المقدس جاتے ہوئے مدینہ میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور فرمایا اے کعب مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا تم تو قرآن پڑھ چکے ہو کہ جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا انہوں نے اسے کم حق قبول نہ کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بوجھ لادے ہوئے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو تورات اٹھائے گئے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور یہاں سے چل کر حمص پہنچے۔ وہاں سنا کہ ایک شخص جو ان کے گھرانے میں سے تھا اس آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب اس نے آیات کی تلاوت ختم کی انہیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں سچ مچ اس آیت کی وعید مجھ پر صادق نہ آ جائے اور میرا منہ مسخ ہو کر پلٹ نہ جائے۔ یہ جڑ سے کہنے لگے میرے اللہ میں ایمان لایا، اور پھر حمص سے ہی واپس اپنے وطن یمن میں آ گئے اور یہاں سے اپنے تمام گھر والوں کو لے کر سارے کنبے سمیت مسلمان ہو گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ اس طرح سے مروی ہے کہ ان کے استاد ابو مسلم جلیلی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہونے میں دیر لگانے کی وجہ سے ہر وقت انہیں ملامت کرتے رہتے تھے، پھر انہیں بھیجا کہ یہ دیکھے کہ آپ وہی پیغمبر ہے جن کی خوشخبری اور اوصاف تورات میں موجود ہے۔ یہ آیت تو فرماتے ہیں جب میں مدینہ شریف پہنچا تو ایک شخص قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ اہل کتاب ہماری یہ نازل کردہ کتاب تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے، بہتر یہ ہے کہ اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے منہ بگاڑ دیں اور انہیں الٹ دیں۔ میں چونک اٹھا اور جلدی جلدی غسل کرنے بیٹھ گیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا جاتا تھا کہ کہیں مجھے ایمان لانے میں دیر نہ لگ جائے اور میرا چہرہ الٹا نہ ہو جائے۔ پھر میں بہت جلد آ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہفتہ والوں پر ہم نے لعنت نازل کی جن لوگوں نے ہفتہ والے دن ہیلے کر کے شکار کھیلا، حالانکہ انہیں اس کام سے منع کیا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے کام پورے ہو کر ہی رہتے ہیں، وہ جب کوئی حکم کر دے تو کوئی نہیں جو اس کی مخالفت یا ممانعت کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کے گناہ کو کبھی نہیں بخشتا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مشرک ہو اس پر بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس جرم کے سوا اور گناہوں کو خواہ وہ کیسے ہی ہو چاہے تو بخش دیتا ہے، یعنی کہ شرک کے سوا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔